والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت اس شہر میں ہیں جس شہر کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری مدد اللہ العالی نے مدینۃ العلماء فرمایا، جسے دنیا اسلام دنیا گھوسی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ چلیے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کے مزار شریف پر چل کر ان کے فیوز و برکات سے برکتیں لوٹتے ہیں، اور دعوت اسلامی نے جو مائے ناز تصنیف بہار شریعت کی تخریج، تسہیل اور اس پر جو حواشی کے جو کام انجام دیے ہیں، جس پر محدث کبیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب امجدی دامت برکاتہم العالیہ نے جو اپنے تاثرات اس پر قلم بند فرمائے ہیں، جو آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، وہ حوصلہ افزائی کن تحریر کو انشاءاللہ ہم مزار شریف پر چل کر بہار شریعت کو حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ تحریر محدث کبیر کی ہم انشاءاللہ پڑھ کر مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کریں گے۔ چلیں مزار صدر الشریعہ علیہ الرحمہ۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آئیے ہم خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کے مزار پر دعا کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آئیے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے کہ 2 ذی قعدہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے یہ ولی نے وصال فرمایا، اور سفر حج کے لیے آپ یہاں سے بمبئی تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے آپ کو جانا تھا، لیکن آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور آپ نے وصال فرما لیا، اور یوں راہ مدینہ کے مسافر، حج کے لیے عزم کر کے چلنے والے یہ اللہ کے ولی قیامت تک انشاءاللہ حج کا بھی ثواب پاتے رہیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم ہند کے صوبے اتر پردیش کے شہر گھوسی میں حاضر ہیں، جسے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالی نے مدینۃ العلماء کے نام سے منسوب کیا ہے، اور ہم اس وقت خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر شریعت بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مزار شریف پر حاضر ہیں، آپ کے قدموں میں حاضر ہیں،
چونکہ دعوت اسلامی تقریباً 163 ممالک میں اپنا پیغام تعداد میں بیان پہنچا چکی ہے، اور اس وقت ہم مزار صدر الشریعہ پر حاضر ہیں، اور دعوت اسلامی نے تقریباً 44 سے زائد شعبہ جات میں خدمتیں انجام دے رہی ہے۔ اس میں ایک شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ، جو امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کے ایما پر اور ان کے حکم پر معرض وجود میں آئی۔ یوں تو سارے ہی شعبہ جات امیر اہل سنت ہی کے حکم اور ان کے ایما پر معرض وجود میں آئے، لیکن بالخصوص المدینۃ العلمیہ کی ایک بڑی خدمت بہار شریعت، جو صدر شریعت کی لکھی ہوئی ماہ ناز تصنیف ہے، اس پر اس کی تصحیح، تخریج اور حواشی کا کام کیا گیا، جسے ہم نے شہزادہ صدر شریعت بدر طریقت اور جانشین صدر شریعت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب ممتاز العلماء محدث کبیر کی بارگاہ میں کل پیش کی، تو حضور مدد اللہ العالی نے اپنے والد گرامی کے اس خدمت پر جو دعوت اسلامی والوں نے، دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ نے اس پر جو خدمتیں انجام دی ہیں، اس کی پذیرائی فرماتے ہوئے آپ نے ہماری خوب حوصلہ افزائی فرمائی، اور آپ نے ایک تحریر اپنے مبارک قلم سے عطا فرمائیے۔ آئیے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی اس تحریر کو پڑھ کر اپنے مزید جذبات کو بڑھاتے ہیں کہ ان علماء کی ہماری پشت پناہیاں، ان کی حوصلہ افزائیاں ہمارے کاموں میں مزید مدینے کے 12 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی تحریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابو بکر بمبئی نے مجھے بہار شریعت مکمل کا ایک نیا نسخہ پیش کیا، جسے مجلس المدینۃ العلمیہ نے اپنے اہتمام تصحیح کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں 3 مجلدات میں شائع کیا ہے۔ اس نسخے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بہار شریعت کے ایک مسئلے کے حوالہ جات و مراجع کو اصل کتاب کے صفحات و اجزاء کی نشاندہی کے ساتھ درج کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات نیز احادیث طیبہ کے ماخذ بھی مع ذکر صفحات درج کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک مشکل ترین کام تھا، اب بہت آسان کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نو آموز مفتیان کرام کے لیے حوالہ جات کی تلاش بہت آسان ہو گئی۔ بہار شریعت حصہ اول میں عقائد کی تحقیق و تفتیش میں کافی محنت صرف کی گئی ہے، اور حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کیا گیا ہے۔ رب قدیر جل جلالہ اپنے حبیب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے صدقے میں اسے قبول فرمائے اور اصحاب مجلس المدینۃ العلمیہ کو جزائے خیر سے نوازے، آمین۔ نسأل اللہ تعالی استقامت والثواب وإلیہ المرجع والمتاب۔ فقیر ضیاء المصطفیٰ قادری غفر لہ، 26 شوال المکرم 1432 سین ہجری۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے مزار شریف کے باہر کھڑے ہیں، اور مزار شریف سے متصل آپ کے شہزادگان نے جو جامعہ قائم کیا ہے، جامعہ امجدیہ رضویہ، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں 500 سے زائد طلباء حفظ و قرات کے ساتھ ساتھ درس نظامی اور بالخصوص تخصص کا بھی یہاں فیض حاصل کر رہے، تخصص فی الفقہ اور دیگر تخصصات کے شعبہ جات بھی چلائے جاتے ہیں، دارالقضاء بھی چلایا جاتا ہے، دارالافتاء بھی اس میں قائم ہے، اور اسلامی بہنوں کے مدارس طالبات جو کلیت البنات کے نام سے علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے قائم کیا ہے، اور آپ کی بڑی ہمشیرہ نے اسے اپنے زیر اہتمام چلایا ہوا ہے، اور 550 سے زائد طالبات وہاں درس نظامی کا کورس کر رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں، یہاں تک کہ تخصص فی الفقہ کا بھی عالمہ کے ساتھ ساتھ مفتیہ کا کورس بھی وہاں کرایا جا رہا ہے۔ 550 کے قریب ہاسٹل میں رہائشی طالبات ہیں، اور 500 کے قریب جو ہے وہ
مقامی وہ اسلامی بہنیں طالبات ہیں جو علم دین حاصل کر کے اپنے گھروں پر چلی جاتی ہیں. تو یہ سب صدقہ ہے میرے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا کہ آج علم کا دریا بہہ رہا ہے. آپ کے سارے شہزادے شہزادگان شہزادیاں جو ہے علم کا جو آپ سے فیض حاصل کیا اسے دنیا بھر میں عام و تام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مدینۃ العلم مدینۃ العلماء گھوسی کی اس سرزمین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں بھی زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ فرمائے. دعوت اسلامی دنیا بھر میں تقریباً 163 ممالک میں اپنی خدمتیں انجام دے رہی ہے. آئیے آپ بھی جامعۃ المدینہ میں اپنے آپ کو پیش کیجئے اور درس نظامی کا کورس بھی کر لیجئے, فرض علوم کورس حاصل کر لیجئے, حافظ قاری بن جائیے اور یوں اپنی خدمتیں اسلام کے لیے پیش کیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں پہ سفر کیجئے اور دین کی ترویج و ارشاد کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے.